وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا، وہ علم دین ہے۔ علم دین ہے، اس کی طرف آپ منسوب ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان ایک علم، یہ دو نعمتیں بڑی ہیں۔ ایمان کی تو شان یہ ہے کہ دنیا کا بقا جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے، جیسے آخرت کی نجات ایمان کی وجہ سے ہے، ایسے دنیا کا بقا بھی ایمان کی وجہ سے ہے۔ کس دلیل سے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا زمین پر تو قیامت میں دنیا باقی رہے گی، کیونکہ ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہے بس۔ اس کی وجہ سے پورے نظام کائنات کو اللہ پاک باقی رکھے گا، ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا ہے۔ دنیا کا بقا جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے، کوئی بھی نہیں رہے گا تو یہ کائنات ختم کر جس کا ختم ہو گیا، یہ ایمان کا حال ہے۔ آخرت کی نجات تو ہے ایمان پر موجود، اس کے بغیر آخرت کی نجات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ علم کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کے کیا تقاضے ہیں، اس تعلق کے کیا تقاضے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا تاکہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کو راضی کریں، اس کے لیے بھی علم دیا۔ شہادت سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جیسا کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ خدا یاد عبادی الکفر، جس طرح کفر سے راضی نہیں ہے، شہادت سے بھی راضی نہیں، اسی کہ شہادت جو ہے وہ کفر کی صفت ہے۔ شہادت سے کام نہیں بنتا، شہادت سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا کیا تعلق ہے اور اس تعلق کا کیا حق ہے، کیونکہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے حقوق ہوتے ہیں، ورنہ تعلق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ بنیاد تو حقوق کی وجہ سے ہے۔ بھائی ہماری ہمارے سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے، ابھی بڑھ تعلق ہے، کیا مطلب ہے کہ ان کے حقوق ہیں؟ اللہ کے تعلق تو جانوروں میں ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو مقصد نہیں ہے۔ ان کے تعلقات تو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تعلق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ مان تقبل فلیس فقر کا شہید، پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کی تعلیم دی، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے
دنیا کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق قائم کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے تعلقات کی وجہ سے، ان حقوق کے پورا کرنے کی اور ادا کرنے کی کیا شکلیں ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتے، وہ اپنے علم سے لوگوں کو طلبگار بھی بنا دیتے اور لوگوں کو اس علم سے آگاہ بھی کر دیتے اور اس علم پر ان کو قائم کرنا دیتے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں اپنے اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنی امتوں کے لیے، اپنے اتباع کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ان کو زبان کرتے ہیں، ان کا طلبگار بناتے تھے، ان کو سکھاتے تھے۔ تو یہ علم اسی وجہ سے آیا کہ دنیا کو اللہ نے دارالحکومت کو بنایا ہے اور اس کو تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم رکھا۔ یہ علم اگر زمین پر جاری رہا اور چلا تو حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے عالم کی سلامتی کا یہ سامان ہے۔ حقوق کے پائمالی میں فساد ہوتا ہے، فساد جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ حقوق کے پائمالی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے آپس میں، تو حقوق کی ادائیگی ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حقوق نازل کیا ہے، حقوق کا علم نازل کیا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ کا حق عبادت ہے، عبادت اخلاص کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کہ اللہ کی عبادت اللہ کے اخلاص کے ساتھ، اس لیے عبادت اخلاص کے ساتھ بھی ہوگی اور عبادت علم کے ساتھ ہوگی، اس لیے عبادتوں کا بھی علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے گی، جان سے، مال سے، انفرادی، اجتماعی، اس کے طریقے بتائیں گے۔ دوسرے نمبر میں مخلوق کے حقوق ہیں۔ مخلوق کے حقوق میں مخلوق کے حقوق کی کیا بنیاد ہے؟ مخلوق کے حقوق کی بنیاد یہ بتائیے کہ مخلوق کے ساتھ انصاف، احسان، ایثار، یہ مخلوق کے ساتھ، یہ مخلوق کے ساتھ اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا، انصاف اور احسان یہ مخلوق کے ساتھ ہے، یہ مخلوق کے ساتھ ہے، یہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کوئی کبھی نہ چھوڑے، یہ اجمال ہے اس کا، اس علم کا کہ اللہ کے ساتھ ایمان اور عبادت، مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان، اور یہ سارا کا سارا صرف اپنے آخرت بنانے کے لیے کیا جائے گا اور کوئی غرض اس کے پیچھے نہیں، اسے حاصل کر کے اپنی آخرت بناؤ اور اللہ کرو۔ آخرت جو ہے وہ عالم جزا ہے، جس طرح یہ عالم حقوق ہے، یہ حقوق ادا کر کے جو جائے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جزا کا عالم بنایا ہے اور یہاں حقوق کی ادائیگی کا عالم بنایا ہے۔ آدمی دنیا میں آ کر کے اپنی ضروریات میں، اپنی راحت میں اور ضرورت راحت سے آگے اپنی خواہشات میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کو دنیا میں دو صفتیں ہیں، اس کی متاع، اس کی زینت، متاع اور اس کی زینت۔ متاع کے لحاظ سے تو ضرورت ہی ہے، زینت آزمائش کے لیے ہے، تو اس آزمائش میں پار اترنے کے لیے حدود قیود کی ضرورت ہے۔
فائدہ اٹھانے کے لیے بھی حدود قیود کی ضرورت ہے، کہاں تک جائز ہے، کہاں تک صحیح ہے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، نہیں تو دنیا کی زینت میں پھنس جائے۔ آدمی میں خواہشات کا مادہ رکھا ہوا ہے، نفس ہے، نفس تو غیر خدا کی طرف ہی جاتا ہے، نفس کہ وہ غیر خدا کی طرف جانے والی طاقت جانتا ہے، اس لیے اس کو خدا کی طرف لانا ہے، خدا کے انعام اکرام کو بتانا ہے اور اس کے حدود قیود سمجھانے ہیں، کیونکہ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ، نفس کا طفل ہے، وہ جلدی گھبرا بھی جاوے اور جلدی من بھی جاوے، معمولی سی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کے ساتھ یہ دونوں معاملے رکھے کہ اس کو انعام اکرام بندوں کو سنائے اور دھمکیاں بھی دیے، دھمکیاں بھی دی کہ اگر بات پوری نہیں ہوئی تو یہ سزا ہوگی، بات پوری ہوگی تو انعام اکرام ہوگا۔ یہ دونوں باتیں آدمی کے نفس کو اطاعت کے لیے تابعدار کرنے کے لیے تیاری کرتی ہیں، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ علم انبیاء میں نری پابندی نہیں ہے، بلکہ پابندی کے ساتھ اس کے انعام اکرام اور پابندی نہ ہونے کی صورت میں اس کا دوسرا کیا پہلو ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ہر زمانے میں لوگوں کی استعداد کے بقدر یہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا، جتنے لوگوں میں استعداد تھی اتنا علم دیا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انسانی استعداد پوری ہو گئی، پوری، جیسے آدمی کا قد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لباس وہی پورا ہوتا ہے، پھر اب بڑھتا گھٹتا نہیں، کیونکہ اب خط اپنے خط تک پہنچ گیا ہے تو پھر وہ لباس ہو جاتا ہے، گھٹنے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایسی امت کی استعداد جہاں تک پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی، اب اس کے لیے ان کو کہ ان کی ایک پوری چیز دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے ہیں وہ علی وجہ الختم دیے گئے، ایمانیات کا علم ہو، عبادات کا علم ہو، معاشرت کا علم ہو، معاملات کا علم ہو، اخلاق کا علم ہو، پورا تین کمال کے ساتھ دیا گیا، کیونکہ امت میں اس کی استعداد ہے، اس امت میں بہت استعداد ہے، بہت استعداد، یعنی جو ذمہ داری نبی کی تھی اس نبی کی ذمہ داری سنبھالنے کی اس میں استعداد ہے، اس کی ہم کو خبر دی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ اپنی جگہ سے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، زمین میں معدنیات وہ زمین قیمتی ہوتی ہے، ان کی کرنسی بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس امت میں اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، ایک ایک امتی بڑی بڑی استعداد والا، ان استعدادوں کو حق کی طرف مائل ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ استعداد حق کی طرف مائل نہیں ہوئی اور نہ حق کی طرف خدا کی طرف مائل ہوئی تو نہ حق کو ترقی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دیے آپ کو، اور علوم آپ کے تمام علوم آپ کی دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو جو علوم نازل ہوئے ہیں اس کی دعوت چلائیے، اسے بھی لے لو، اسے بھی لے لو، اسے بھی لے لو، اور دعوت اس طرح چلائی کہ لوگوں میں کام کی طلب پیدا ہو جائے، صرف دعوت نہیں ہے جس کو ارشاد کہتے ہیں، جب ایک چیز پھیلا دی دور دور تک پہنچ گئی، اتنا کام نہیں ہوا کہ دور دور تک پہنچایا ہو، جیسے آج کے وسائل دور دور
سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی. یہ تو سہولتیں ہوتی ہیں، بس سہولتیں ہوتی ہیں، ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی. وسائل ہوتے ہی ہیں ذمہ سہولتوں کے لیے. جتنے وسائل اتنی سہولتیں بڑھے گی، اور جب سہولتیں بڑھے گی تو جو اصلی جوہر ہے وہ ظاہر نہیں ہوں گے. انسانوں میں جو اصلی جوہر ہے وہ ظاہر نہیں ہوں گے ان کی اصلی طاقت، کیونکہ وہ وسائل پر اعتماد کر کے چلیں گے. اس لیے وسائل کو تو قربان کرنے کے لیے کہا کہ اپنے وسائل قربان کرو تاکہ وہ تمہاری ترقی میں معنی نہ بنے. آدمی کی ترقی میں معنی بنتے ہیں اس کے وسائل، اس کے اسباب، اس کی خواہشیں. اس لیے ہمیشہ حق جو پھیلا ہے وہ قلت اسباب میں پھیلا ہے. کثرت اسباب تو باطل کے لیے ہے، وہ باطل اسباب دکھاتا ہے. ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ علیہ صدی ملک کو مصر باطل نہر تجری من تحتیہ بتا دو. ہمارے پاس ملک ہے، ہمارے پاس مال ہے، یہ تو بڑی بڑی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. انبیاء کرام کی بنیاد یہ نہیں ہوتی. انبیاء کرام کی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا. اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، پھر کیونکہ اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. تو بتایا کہ کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی اطاعت کی وجہ سے متوجہ ہوگی. اور اطاعت کے لیے اطاعت کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اطاعت صحیح معنی میں وجود میں آ جائے. اطاعت صحیح ہو گئی، پھر اطاعت کی کیا خاصیت ہے؟ اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت آتی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو کہ رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. رحم کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ اطاعت ہے. اس نبیوں نے اپنی اطاعت کی دعوت دی. اطاعت کرو، اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو. دنیا اور آخرت کی رحمت کا یہ ذریعہ ہے اطاعت. کیونکہ اطاعت ہدایت کا دروازہ ہے. اطاعت ہدایت کا دروازہ ہے. جتنی اطاعت اتنی ہدایت، جتنی اطاعت اتنی ہدایت. فإن تطيعوه تهتدوا. اطاعت ہوگی تو ہدایت ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی تو پھر ہدایت نہیں ہوگی، پھر گمراہ راستہ بھول جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے تاکہ یہ علم ہر حال میں اللہ کے اطاعت کی طرف رہبری کرے. دنیا کے اسباب کو ہمارے لیے حلال کیا ہے. دنیا کے اسباب کو ہمارے لیے حلال. اسباب میں اصل علت ہے، مسئلہ ہے. آپ ذرا جانتے ہیں کہ اسباب میں اصل علت ہے، اس حالت کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں. البتہ شرمگاہوں میں اصل حرمت ہے، اس میں اصل حرمت ہے، وہ عاری سے حلال ہوگی. فروج اور فروج میں، فروج دنیا کے سامان کو ہوتے ہیں، اس میں اصل علت ہے، اس عاری کی وجہ سے وہ حرام ہے. اور فروج اصلاً حرام ہے. اور زنا کسی شریعت میں حلال نہیں ہوا. شرک اور زنا کسی شریعت میں ان میں اصل حرمت ہے. حارث کی وجہ سے وہ حلال ہوں گے. شرم کا دین کا تو اسباب میں علت ہے. ہمارے پیدا کہ ان دنیا کو لے قتل کو، دنیا آپ کے لیے
اس کو مسخر بھی کیا ہے، خالی پیدا نہیں کیا. دنیا کے اسباب کو پیدا کر کے اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، یعنی ہمارے کام میں لگایا، ہماری حاجتوں کے لیے، ہماری راحتوں کے لیے اس کو پابند کیا گیا. مسخر تذکیر کے معنی یہی ہے کہ اس کو تمہارے کام میں لگایا، دنیا کے اسباب کو کام میں لگایا. دنیا ہے متاع، یعنی ضرورت پورا کرنے کی جگہ، یہاں ضرورتیں پوری ہوگی، راحتیں ہوگی. ضرورت اس لیے پوری ہوگی کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہے، ان احکام میں اس ضرورت سے مدد لی جائے. ضروریات اور ضروریات کے اسباب کی یہ حکمت ہے کہ ان ضروریات سے حکموں پر عمل کرنے میں مدد لی جائے. اسے دنیا کو متاع کہا ہے. جیسے سیری کھا کر آدمی روزے پر مدد لیتا ہے تو پھر خوش ہو کر کے تہجد میں اٹھ کر مدد لیتا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ساری دنیا یہ وسائل ہے. وسائل، ان وسائل کو حق کے لیے استعمال کرنا ہے، حق میں استعمال نہیں ہوگا اس کا. اس لیے اللہ نے دین اتارا تاکہ جو وسائل اور اسباب ہیں وہ حق کے ساتھ استعمال ہو، نہ حق کے ساتھ استعمال ہو. اس لیے اس علم میں حقوق کی ادائیگی ہے، حقوق کی ادائیگی کے طریقے ہیں. اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہے. آخرت بنانے کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے کہ آخرت اسی علم سے بنے گی جو انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ نے اتارا ہے. اس سے آخرت بنے گی. اس کے علاوہ کسی اور علم سے آخرت نہیں بنے گی. دنیا کی ترقی ہو سکتی ہے بلکہ آخرت نہیں بنے گی. آخرت جو بنے گی وہ آخرت والے علم سے بنے گی. پچھلے نبیوں کو یہ علم دیا گیا، ایمانیات کا، عبادات کا، اخلاق کا، معاملات کا، معاشرت کا، کہ اس میں اس طریقے سے رہنا ہے. اگر معاملہ اللہ کا ہے تو پھر اس میں ایمان اور اخلاص چلے گا. معاملہ بندوں کا ہے تو انصاف اور احسان چلے گا. یہ اس کا اجمال ہے. معاملہ اللہ کا ہے تو ایمان اور اخلاص پیدا کرو تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے، قابل قبول ہو جائے. اور معاملہ بندوں کا ہے تو کہ اسے ایمان اخلاص کے ساتھ کہ انصاف اور احسان قائم کرو. بندوں کے حقوق میں، مخلوق کے حقوق میں ایمان اور احسان ہے. اسی سے ساری چیز رہی برابر رہی، اعتدال رہے انصاف اور احسان کی وجہ سے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیں گے انصاف کرنے کا، اور اللہ حکم دیں گے احسان کرنے کا. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. انصاف کے حصے مثال ترازو ہے. حصے مثال اس کی ترازو سے انصاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ کا یہ ہمارا. تو ان کے اللہ نے میزان اتاری ہے. میزان انصاف کا آلہ ہے حق ادا کرنے کا. حق ادا کرنے کا آلہ بھی اتارا ہے اور حق ادا کرنے کا علم بھی اتارا ہے. اس کے بغیر دنیا کی پائمالی ہے. اگر یہ علم نہیں ہے تو دوسرے علوم سے دنیا آباد تو ہو جائے گی لیکن فساد سے نہیں بچے گی. آباد ہوگی ظاہری طور پر، کیونکہ اس میں فنون ہوتے ہیں، مختلف فن. تو وہ جتنے فنون ہوتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. اس سے آخرت کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو انسانوں کے تجربے کی بنیادیں ہیں فنون ساری. لیکن جو علم دیا گیا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ کی صفت علم کا ایک طرح سے پرتو ہے یہ. اس لیے یہ علم بڑا شرف ہے.
بڑا شرف. ملائکہ اس کی خدمت کرتے ہیں جو علم کی خدمت کرتے ہیں. جو علم کی خدمت کرتے ہیں ملائکہ ان کی خدمت کرتے ہیں. حدیثوں میں کہ جو علم پڑھتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو علم پڑھاتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ملائکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا شرف ہے. اس لیے پڑھانے والوں کے لیے علم دینے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں اور لینے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں. مخلوق بکریاں اور چونٹیاں سب مغفرت کی دعا کیونکہ یہ بنیادی کام ہے. اس لیے اس علم کو فرض کیا گیا ہے. یہ علم حاصل کریں تاکہ زندگی علم پر گزرے. کھانا ہو, کمانا ہو, ضروریات زندگی ہو, کوئی بھی ہو, تعلقات ہو کہ ان تعلقات میں یہ علم آئے, ضروریات میں یہ علم آئے. کمائی ہے تو کمائی میں یہ علم آئے. اس طرح سے یہ علم نازل کیا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. ایسا علم ہم کو ملا ہے. ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل. عبادت کے فضائل ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, ذکر ہے, اس کی فضائل ہے, اس کی مسائل ہے. مسائل سے مراد یہ ہے کہ اسے صحیح ہونے کے طریقے, اسے صحیح ہونے کے طریقے اسے مسائل کہتے ہیں. ان صحیح طریقوں پر جب عمل ہوگا صحیح طریقے سے تو اس پر کیا ملے گا, اس کو فضائل کہتے ہیں. کہ اس پر کیا دیں گے اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن کوئی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حق جان کر کے بندوں کو بدلہ دیتے ہیں, ورنہ بندوں کو لیے بدلہ کا کوئی حق ہی نہیں ہے. بدلے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے. کیوں کہ ہم کو اپنے لیے کرتے ہیں. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اپنے لیے پڑھتے ہیں. جی ہاں, آدمی عمل اپنے لیے کرتا ہے. اگر کوئی مزدور اپنے لیے کام کرے تو وہ کسی مزدوری مانگے گا. درزی نے کپڑا اپنے لیے سیا ہے تو وہ کس سے پیسے مانگے گا بتائیے؟ نہیں مانگ سکتا. میں نے اپنے لیے سیا ہے. کاریگر نے کام اپنے لیے کیا ہے تو وہ کسی سے مزدوری نہیں مانگے. تو بندے نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے. اپنے ثواب کے لیے, اپنے عذاب سے بچنے کے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, یعنی کام تو ہم نے اپنے لیے کیا ہے. بچے کا کیا جواب ہے؟ ہاں, بچے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کا حق ہمارے ذمہ ہے, وہ ہم نے پورا کیا ہے. بس کام ہم نے اپنے لیے کیا ہے, اس لیے بدلے کا حق نہیں ہے. اللہ کیوں بدلا دیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بدلا دیتے ہیں اپنی صفت کرم کی وجہ سے. اس وجہ سے صفت کرم کی وجہ سے سب سے بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے, بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ. کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو اگر مانگے دے اور اپنی شان سے دے وہ دیتا رہے. اپنی شان سے دے. ستی اس کو کہتے ہیں جو سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر دے. اس کو تو ہاں جی, تو اس کو ضرورت ہے کہ لے لو. وہ ضرورت سے دیتا ہے اور اللہ کرم سے دیتا ہے. جی ہاں, بدلے میں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بدلا دے گا وہ ہمارا حق نہیں ہے. تو کیا ہے؟ اس کا کرم ہے. اور اللہ کا کرم لامحدود ہے. یہ 5 نمازیں ادا ہوں گے اور 50 نمازوں کا ثواب ہے. تو پہلے دن سے دے رہے. یہ 5 کا 50. یہ
جتنے نماز پڑھا ترقی کرے وہ الگ، ورنہ 50 تو ہے ہی، صفت کرم بدلے جو ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے صفت کرم کی وجہ سے ہوں گے، ورنہ اصل تو ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ کچھ ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سے ہم کو آگاہ کیا ہے، اور صرف علوم کے معنی یہ نہیں کہ قانون قاعدے بنا دیے ہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی ہم کے قانون بنا دیتے ہیں، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اور نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قانون بھی ہے اور قانون پر عمل کرنے کا انعام بھی ہے، یہ کرم کی بات ہے۔ دنیا میں جو قانون بنتے ہیں اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں جو قانون بنتے ہیں وہ تو گرفت اور پکڑ کے لیے بنتے ہیں، بس ایسے خلاف کرے گا تو بڑی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکم ایسے نہیں ہے، اور دوسروں کی گرفت اور پکڑ کی بھی بات ہے، اور اگر یہ حکم پورے کیے گئے تو اس میں اجر و انعام کی بھی بات ہے۔ دنیا کی حکومتوں میں یہ بات نہیں ہوتی، کوئی عمل کرے تو اس کو انعام ملے، دوسرا بھی جان بچائی ہوگی۔ اللہ کے یہاں اس لیے فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل، ایسا علم ان کو دیا گیا، ہر شعبے کے، اقتدار کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، زراعت کا شعبہ ہو، مزدوری کا شعبہ ہو، جتنے شعبے ہیں دنیا میں ان تمام شعبوں کے فضائل ہیں اور ان تمام شعبوں کے مسائل ہیں۔ کسی شعبے میں بھی مسلمان رہے اس سے دنیا اور آخرت اس کی بنے گی، دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آخرت بنانے کے لیے۔ دنیا ترک کرو کہ نہیں، ہمارے دین میں یہ نہیں کہ ترک کرو کہ ترک کرنے کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس شعبے میں رہے، اس شعبے کے فضائل، اس شعبے کے مسائل، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، وہ اسی شعبے سے کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے عبادت کرنے والا عبادت کے شعبے سے کامیاب ہوگا، اور تجارت کرنے والا وہ تجارت کے شعبے سے کامیاب ہوگا۔ اگر اس کے بعد تجارت کا دین ہے تو تجارت کے شعبے سے کامیاب ہوگا۔ اس کے فضائل ہیں کہ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، ہر شے الہی کے صدیق سے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تجارت فرماتے تھے ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل، ایسا دین ہم کو دیا گیا، تمام شعبوں کا دین ملا، ان تمام شعبوں والوں کو اس دین پر لانا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم ہیں وہ آپ کی دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان علوم کی دعوت دی ہے لوگوں کو۔ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی اس کی اشاعت ہوئی ہے، بلکہ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفع نقصان صحیح معنی میں سمجھا کر کے ان کو اس کا طلبگار بنایا۔ دعوت کی یہ خاصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی دعوت کی، ان کی دعوت مقصد کے لیے آدمی کو پہلے طلبگار بنانا۔ اگر وہ طلبگار ہے تو مقصد کی وہ کام کی حفاظت کرے گا، اگر اس کی طلب نہیں ہے تو حفاظت نہیں کرے گا۔ کسی بھوکی کو کھانا دے دو، کھائے گا، حفاظت کرے گا، اور جس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کو بوجھے، وہ اس کو نہیں سنبھالے گا۔ نبیوں کی دعوت میں یہ ہے کہ لوگوں کو دین کا طلبگار بنایا، اس کی قدر بتائیے کہ تم دین پر رہو گے تو تمہیں کیا ملے گا، تم دین کا فلانا کام کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی 40 سال کی کہ کسی نے آپ پر کسی جھوٹ کا کوئی الزام نہیں لگا۔ 40 سال تک آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری بہت واضح تھی پورا 40 سال۔ اس لیے آپ جو بات فرماتے تھے
وہ لوگوں کو پکی اور یقینی معلوم ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بتائے. تمہارے ایمان پر یہ دیں گے, تمہارے اعمال پر یہ دیں گے, تمہارے اخلاق پر یہ دیں گے, تمہاری صبر پر یہ دیں گے, تمہارے شکر پر یہ دیں گے. اس کے ذریعے سے دعوت چلائی. اس کو اس کا نفع سمجھ میں آئے اور نہ ہونے کا نقصان سمجھ میں آئے. دعوت کے چلانے کے لیے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب کا علم اتارا. ترغیب کا علم ہر زمانے کے علماء کرام نے ترغیب کی باتیں جمع کی ہے بڑی کوشش امت کے لیے. ایسی ترغیب ہوتی ہے, اپنے عمل کی قیمت سمجھ میں آتی ہے, اپنے عمل کے نہ ہونے کا نقصان سمجھ میں آتا ہے, تو پھر وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بلکہ چھوٹ جائے تو ندامت ہوتی ہے. کیوں؟ اتنا نفع تھا, چھوٹ گیا عمل. اس لیے عمل کا نفع نقصان سمجھانا, اس کی قدر و قیمت بتانا, یہ دعوت میں ہوتا ہے. تو دعوت کے لیے فضائل کا علم اتارا گیا, ترغیب کا علم اتارا. ہماری شریعت میں بھی ترغیب کا بڑا مجموعہ ہے, بڑی بڑی کتابیں ترغیب میں لکھی گئی, اور ہر چیز کی ترغیب ہے. اصل عمل کی ترغیب ہے, اور اصل عمل تک جانے کے لیے جتنے وسائل رستے ہیں اس کی بھی ترغیب ہے. جیسے اصل نماز کی ترغیب ہے, اور نماز تک پہنچنے کے جتنے وسائل ہیں اس کی بھی ترغیب ہے. کہ نماز کے لیے چل کر جاؤ گے تو یہ ملے گا, ایک ایک قدم پر انتظار کرو گے نماز کا تو یہ ملے گا, مسجد بناؤ گے تو یہ ملے گا, مسجد میں جھاڑو دو گے تو یہ ملے گا. اصل نماز کے لیے ہے. اصل نماز کی بھی فضیلت, اور نماز تک پہنچنے کتنے وسائل ہیں اس کی بھی فضیلت. جتنے مطلوب اعمال ہے اس کی فضائل بتائے, اور محنت کرائی. کیا کرائی؟ محنت. خالی معلومات پر نہیں بات کرتی, بلکہ اس کی دعوت چلائی کہ یہ علم لو اور اس کی محنت کرو, تاکہ محنت کی وجہ سے اس کی حقیقت کھلے. اس کی محنت بھی کرائی. دعوت کے ساتھ جس علم کی ضرورت تھی, فضائل کی, وہ اور اس کی محنت, اسے اس کی قدر و قیمت سے میں آئی. کام بھی کرے اور کام کا نتیجہ بھی اس کے سامنے رہے محنت کے ساتھ. اس لیے لوگوں میں اس کام کی طلب پیدا ہو گئی. بات پکی تھی, یقینی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سنی تھی, اس میں کوئی شک نہیں تھا. کہ اس کی محنت کرائی, اس کی وجہ سے اس کی اہمیت پیدا ہو گئی. یہ عمل اتنا قیمتی ہے, یہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی ندامت ہوتی ہے کہ اتنا نقصانوں کا استعمال کا نقصان ہوتا ہے, تو آدمی کو ندامت ہوتی ہے. ایسا بنایا گیا. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑ کر کے لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا. یہی اصل ہے کہ ہماری جو چیز ہے تو اس کے طلبگار بن جائیں. یہ وہ اپنے طلب میں سب کچھ کریں گے. جیسے آج کا موبائل ہے, موبائل میں لوگوں کی طلب آ گئی, ان کا شوق آ گیا. ہاں, چاہے کوئی مسئلہ ہو نہ ہو, لیکن موبائل ہے اس کا پاس. جی ہاں, کہ اس کی طلب پیدا ہوگی. اب اس کے نمبر بھی یاد ہیں, سب چیزیں یاد ہیں. پیشوں کی اتنی حدیثیں یاد ہیں, اتنا چیزیں یاد ہو گیا. لوگوں کتنے نمبر یاد, بہت نمبر یاد. کیونکہ اس کی دعوت چلی, اس کی دعوت چلی, اور اس کا شوق, یہ سب مسئلہ حل ہو گیا. اتنا قیمتی موبائل. جی ہاں, یہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کے ذریعے سے, اس کے فضائل کے ذریعے سے, دوسرے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں میں اپنے کام کی طلب پیدا کرائی. اس لیے انبیاء کرام لوگوں کے پاس خود جاتے تھے, ان کو نہیں بلاتے تھے, خود جاتے تھے. اللہ ان کو خود بھیجتے تھے, کیونکہ ان میں تو طلب ہے نہیں. وہ کیسے آئیں گے, وہ کیسے آئیں گے, ان میں طلب ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کرو گے, تم ان کے پاس جاؤ.
انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کے قوم کے پاس. انہوں نے تو کوئی طلب نہیں ہے، وہ تو سننے کو بھی تیار نہیں ہے. جی ہاں، یہ دعوت ہے کہ یہ طلبوں میں جانا اور ان میں طلب پیدا کرانا آخرت کی، اپنے عمل کی، اس طرح سے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور ترغیب کے ذریعے سے. دو طریقے ہوتے تھے، اپنے اخلاق ہوتے تھے، یعنی ان کے نہ ماننے پر صبر کرے، ان کے نہ ماننے پر ان سے نہ الجھے، بلکہ ان کے نہ ماننے پر صبر کرے. انبیاء کرام کی زندگی میں بہت بڑا کام ان کے صبر کو بتایا گیا ہے. اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا صبر، بڑے نبیوں کے بڑے صبر. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اپنے کام پر قائم رہنا، اپنے کام پر قائم رہنا، جیسا حکم ہے ویسا کرنا. اس طریقے سے لوگوں میں تعلق اور طلب پیدا ہوتی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے تھے تو آپ اکیلے جب جو افراد ہوئے تو افراد بھیجتے تھے. ایک دور تھا افراد تو افراد کو بھیجا. پھر مجمع اور بڑا تو وفود بھیجے، وفود جاتے تھے. پھر وہاں وفود میں طلب ہوئی تو ان کے وفود آتے تھے آخر میں دین کو لینے کے لیے. خود جانا اور ان کو نفع نقصان سمجھا کر کے، آخرت سمجھا کر کے، اپنے اخلاق سے معاملہ کر کے ان کو اپنے کام کا طلبگار بنانا. جب ان میں طلب آ جائے گی تو وہ استفادہ کریں گے، پوچھیں گے، معلوم کریں گے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے بعد میں وفود کی آمد ہوئی. وفود آتے تھے اور دین معلوم کرتے تھے کہ ہمارے لیے کیا دین ہے، ہمارے لیے کیا ہے. وہ لے کر کے اپنے قوم میں جاتے تھے، اپنی قوم میں جاتے تھے، اپنے قوم کو سمجھاتے تھے. اس میں بات مرتبہ لوگ جلدی مان لیتے تھے، بات مرتبہ دیر سے مان لیتے تھے. کبھی کبھی 6 مہینے بھی رہنا پڑا. 6 مہینے، ہم تو 4 مہینے بات کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، وہ بھی مسلمان میں کام کرنے کے لیے. وہ 6 مہینے خالد بن ولید کو یمن بھیجا تو وہ 6 مہینے رہے اپنی جماعت کے ساتھ، اور کسی نے بھی بات مانی نہیں. وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. ان کو دعوت دے کر کے ایمان اسلام کا قائم کرنا تھا تو نہیں مانا انہوں نے. حالانکہ طاقتور کارکن ہے، بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. 6 مہینے وہاں رہے حمدان کے علاقے میں، ابھی بھی ہے وہ علاقہ. حضور نے ان کو واپس بلایا، حضرت کو بھیجا. حضرت نے سمجھایا تو آخر میں وہ مان گئے، انہوں نے مان لیا ہے. جب ایمان لے آتے تو ان میں رہ جاتے تھے صحابہ اکرام اور ان کو دین سکھاتے تھے. دعوت کے بعد تعلیم ہوتی ہے، کوئی دعوت تو قبول ہو گئی اور جب اس کو اسلام کی تعلیم دو. علموا اخاکم القرآن، کبھی یہ حکم آتا تھا اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ، دین کی تعلیم دو. کیونکہ تعلیم اور علم کے بغیر وہ کیسے پہچانے گا کیا حق ہے. تو دعوت پہلے آتی ہے، پھر دعوت قبول ہو جاتی ہے تو پھر علم کا درجہ آتا ہے، ورنہ اس میں طلب ہی نہیں ہے. وہ کہ دعوت کے ذریعے طلب آئی کہ ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے، ہم نے اپنا دین قبول کیا ہے، تو ان میں رہ کر کے ان کو تعلیم دیتی تھی ضروریات دین کی. پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جن کو تعلیم دی ہے ان کو اپنے ساتھ مدینے لاتے تھے، پیش کرتے تھے. یہ لوگ ان سے پوچھتے تم نے کیا سیکھا، ہم وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے آدمیوں نے یہ سمجھایا، آپ کے آدمیوں نے سمجھایا. ایسے کاروباری ہوتے ہیں. اس طرح کام بنا ہے. اس میں بعض لوگ آگے بڑھ جاتے تھے دین کو سیکھنے میں، دین کو سمجھنے میں. صحابہ کرام میں فقہاء صحابہ، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی تھی، بڑی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے، پوچھنے والوں کو ان کے باتوں کا جواب دیتے تھے.
حضرت عمر نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کو مختلف ملکوں میں بھیج دیا تھا باقی تعلیم کے لیے. ابو دردہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں بھیجا, عبادہ کو فلسطین میں بھیجا, وہ وہیں رہ گئے, وہیں رہ گئے. جی کیوں کہ ان کی تعلیم تربیت ضروری ہے. تو اسی طریقے سے ایمان اور علم کے ذریعے سے اس کام کو آباد کیا گیا ہے, لوگوں میں طلب پیدا کرا ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرانی ہے, کیونکہ لوگ اپنے دین سے عقیدت سے بے خبر ہیں جہالت کی وجہ سے. اس لیے ایک تو ان کو جہالت کے ماحول میں سے نکالنا جو ہے وہ اس حکمت کے لیے ہے کہ وہ اپنے جہالت کے ماحول میں سے نکلے, اپنے مصروفیت کے ماحول میں سے نکلے اور یکسوئی کے ساتھ ان باتوں کو سنے, سمجھے, عمل کرے, دوسروں کو سمجھائے, تاکہ اس میں یہ کی سطح پیدا ہو جائے. یہی طریقہ ہے. چنانچہ اس کی وجہ سے لوگوں میں اصلاح پیدا ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی. پھر جو آگے بڑھیں گے تو پھر جس لائن میں ہے اس لائن کی ذمہ داری, تاجر کی تجارت میں دین آوے, زمیندار کی زمینداری میں دین آوے. اس طرح ہر شعبے والے کو علم و ذکر جو ہمارے نمبر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے والا اپنے شعبے کا علم حاصل کرے. تجارت کرنی ہے تو جس طرح تجارت کی دنیاوی علوم ہے اس طرح تجارت کے شرعی علوم ہے, اس علم کے ساتھ تجارت کرے تاکہ کمائیاں علم پر آوے, کمائیاں حرص پر نہیں. کمائیوں کا یہ تو ہوتا ہے حالت میں زیادہ زیادہ کمائیں. کمائیاں جس طرح حرص پر لائی جاتی ہیں کہ کمائیوں کو علم پر لاؤ, عبادت کو علم پر لاؤ, ہر چیز کو علم پر لاؤ. علم و ذکر اس لیے ہے, علم و ذکر خالی گرنے کے لیے نہیں تیسرا نمبر, بلکہ جو حال ہے اس حال کا علم ہونا چاہیے. آدمی لباس پہنتا ہے تو اس کے بعد لباس کا علم ہونا چاہیے کہ لباس کا کیا علم ہے. نماز پڑھے تو نماز کا علم. اسے ہنر میں جو ہنر ہاتھ میں لے اس ہنر کا اس کے بعد علم ہوتا ہے. درجے کے بعد کپڑے سینے کا علم ہے, گوجی کے بعد جوتے سننے کا علم ہے, سونار کے بعد سونے چاندی کے بنانے کا علم ہے. ہنر جس طرح ہے ہر چیز کا, اس طرح ہر کام کا علم ہماری شریعت میں ہے. اس کا طریقہ بھی ہے, اس کی فضیلت بھی ہے. کہ تجارت شریعت کے مطابق ہوئی ہے, دین کے مطابق, اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے. مزدوری کرنی ہے, یہ مزدوری کے فضائل ہے, مزدوری کے مسائل ہے. کتاب الجارہ ہے نا فقہ میں, جی ہاں, وہ کہ مزدوری کولی کولی ہونے کے فضائل ہے. کولی کو بیچارے کو کولی نہیں, کولی ہونے کے فضائل ہے. من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ, کہ جو اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر بے چور ہو جائے گا کہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی. کولی مزدور اس کی بھی فضائل ہے. ہر لائن کے شوق, ہر لائن کے فضائل, ہر لائن کے مسائل ہمارے دین میں. تقاضا یہ ہے کہ امت کو اس پر لایا جائے تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے میں رہ کر کامیاب ہو جائے. اس کو شعبہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. غریبی ہے تو غریبی کے فضائل ہیں, غریبی کے مسائل ہیں. مالداری کے فضائل ہیں, مالداری کے مسائل ہیں. تو جب دین آ جائے گا تو وہ روح پڑ جائے گی. کیا پڑے گی؟ روح. اس لیے انہیں دین پر لاؤ, پھر اس کی غریبی اس کو نقصان نہیں دے گی, مالداری نقصان نہیں دے گی. ہر شعبہ اسے کامیاب کر دے گا. اس کے فضائل ہیں, اس کے مسائل ہیں. اس لیے امت میں طلب پیدا کرانا تاکہ ہر شعبے والا اس شعبے کے دین کو سنبھالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ ہوا تھا. ہر شعبے والا کہ میں اپنے شعبے میں ہوں, مجھے اس کا دین چاہیے. اس طریقے سے اپنی بات اور دعوت کی بات سمجھائی جاتی ہے.
حاتم تائی کے بیٹے وہ آئے اور یوں کہا کہ ہم تو شکاری لوگ ہیں، ہمارے کتے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ شکار کرتے ہیں، تو ہمیں شکار کے بارے میں بتاؤ، شکار کے سے جو ہم شکار کریں گے، اس شکار کا کیا ہوگا؟ اپنے شعبے کا دین پوچھ رہا ہے۔ جی ہاں، دین آیا، دعوت آئی، تو آپ یہ پوچھیں شکاری کو کون سے شکار کرنے کی کیا شریعت ہے؟ ان کے سوال پر وہ سورہ مائدہ کی آیتیں اتری، یسألونک ماذا أحل لهم، تو پوچھنے آئیں گے تو ان کو جواب ملے گا، تو ان کے پوچھنے کی وجہ سے علم اترے گا۔ ہاں، جب لوگ اس کے طلبگار بنیں گے تو علم میں ترقی ہوگی، اور لوگوں میں طلب نہیں ہوگی تو پھر علم میں ترقی نہیں ہوگی، بلکہ وہ علم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا کوئی طلبگار ہی نہیں ہے۔ تو ان کو طلب پیدا کرائیں تو وہ بلائیں گے، پوچھیں گے، تو نئے نئے علوم، نئی نئی ضرورتیں پیش آئے گی، تو پھر غور کرنا پڑے گا نصوص میں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ پھر علماء غور کریں گے، غور کر کے رہبری کریں گے۔ ہاں، اصول ہے اس کے، ان اصولوں کا غور کر کے جو حالات پیش آئیں گے اس کی رہبری کریں گے۔ جیسے دنیا میں نئے نئے حالات پیش آتے ہیں، علماء غور کرتے ہیں، غور کر کے رہبری کرتے ہیں، نئی نئی مسائل پیش آتے ہیں، دین رہبری کرے گا، تو علماء کے ذمے ہے یہ، وہ رہبری بھی کریں، نئے نئے مسائل کا، اور بے دینی ہے ان کا تو ان کو ترغیب دیں، ان کو کیا کریں کہ ان کو ترغیب دیں، ان کو رغبت دلاویں تاکہ وہ دین سیکھیں، جب وہ دین سیکھنے کے لیے آئیں تو پھر ان کو دین سکھائیں، اور جو دین کے کام ہو رہے ہیں اس کی تائید کریں۔ اہل علم کے ذمہ ہے کہ جو دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں اس کی معیدی بنے، علماء سے تائید لی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ اہل کتاب میری تائید کریں، لیکن انہوں نے تائید نہیں کی، یہود نصارہ آپ سے حسد کیا تو برباد ہو گئے، ورنہ وہ ان سے آپ تصدیق چاہتے تھے کہ میری تصدیق کرو، میری تائید کرو، تمہارے پاس تو کتاب ہے، ولا تکونوا ولا کافر بہ، یہ تو کہا گیا ان سے، تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، تم کو تو معلوم ہے کہ سچا نبی ہے۔ تو اہل علم سے تائید کرائی جاتی ہے، وہ تائید کرے تو تائید سے کام کا راستہ پڑ جائے گا۔ جب میں پہلی دفعہ چلی میں گیا تھا، بہت سال ہو گئے، تو پھولپور گیا تھا، وہاں یو پی کا علاقہ ہے، مولانا عبدالغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، لیکن بہت کمزور تھے، کچھ اثر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی تو مولانا کو لاتے تھے، بٹھاتے تھے، ہم بھی ان دنوں وہاں تھے، میرا پہلا چیزا تھا، وہ علاقہ بھی پہلا ہی تھا، وہاں کوئی جمع کبھی گئی نہیں تھی، 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا نے ہم کو یہ کہا، تو اپنے ساتھوں سے بڑا دیکھو کیا ہے، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ وہاں کام کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہم لوگ گھر میں جاتے تھے تو وہ چندے کے پیسے دیتے تھے، وہ جانتے نا گھر کیا ہوتا ہے، پہلی جماعت۔ مولانا کے اس تائید سے وہاں بہت آسانی ہو گئی، مولانا تائید پر دل کا کیا اپنا یاد ہے۔ ایسے ایک بتا ہم جارڈن میں تھے، شروع کا زمانہ تھا، وہ اب تو جارڈن میں بہت اچھا کام ہے، شروع زمانہ سن تو مجھے یاد نہیں رہی، تو ہم پھرتے تھے وہاں، تو پولیس کو ہر جگہ، پولیس کو زیادہ وہ ہوتا ہے، یہ کون آئے ہیں کیا ہے، تھوڑا مروت سے کام لیتے تھے، اور آپ لوگ ہیں نا مروت کون میں ہوتی ہے، تو ہماری حرکت
اور ان کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا تھا. تو وہاں جارڈن کے عمان میں جو شریک قاضی تھے خدا کے شان کہ ہم شریک قاضی کی ملاقات کے لیے ان کے پاس گئے. وہ شریک قاضی تو انہوں نے مدینہ منورہ میں پڑھا تھا. تو مدینہ منورہ میں تعلیم کی وجہ سے ان کو اس کام سے واقفیت تھی, تبلیغ کے کام سے. اور اتفاق جمع بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور پولیس کے افسر کا فون آیا. یہ جو پھرتے ہیں ہندوستانی پاکستانی, یہ کون لوگ ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اتفاق اللہ کے شان ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوچھ رہا فون آیا. تو بات کے دوران میں انہوں نے فون سے اور یہ کہا پولیس کے افسر سے, ہاں اولئک ربانیون, جو ہؤلاء ربانیون خلیہم, ان کو کام کرنے دو. یہ تائید کی مثال ہے. اہل علم کی تائید سے راستے کھلتے ہیں. اس لیے ہم اہل علم سے تائید چاہتے ہیں. دعوت کے کام کی حضرات کیا کریں, یہ تائید کریں اپنے علم سے, اپنے دلائل سے, اپنے سلوک سے. تو عام لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا. ان سے پوچھنے والے بھی آئیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کا عمل کیسا ہے. اس لیے اہل علم سے تائید چاہیے. یہ اپنے ماحول میں تائید کریں, اس سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. اور جو تذبذب میں ہیں ان کا تذبذب ختم ہو جائے گا اور وہ عمل میں شریک ہو جائیں گے. ممبر سے, محراب سے جو ان کی بات نکلتی ہے وہ وزن ہوتا ہے. اس اہل علم کی بات نکلتی ہے ممبر سے, محراب سے, تو وہ وزن کرتی ہے. ایسا ہوا ہے ملکوں میں کہ ممبر سے تائید ہو گئی تو کام کا راستہ کھل گیا. جیسے شریک قاضی کا میں نے قصہ سنایا, میں نے پولیس کے افسر کا کہنا ہے تو ان کو نہیں تھا, پانی ہی نہیں, اللہ والے نہیں. لوگ ان سے نماز سیکھیں گے, کلمہ سیکھیں گے, وضو سیکھیں گے. اب بھی یہی ہے, تو بنیادی باتیں کرتے ہیں, بنیادی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی طرح کی جگہ سے وہ ہوتی ہی نہیں, وہ سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تائید ہوتی ہے. دوسری بات, ایک تائید اپنے قول سے, اپنے عمل سے ہوتی ہے. ایک تائید اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے, اپنے عمل سے بھی, کہ بالفعل اس کام میں اپنے آپ کو شریک کریں, اس کام میں اپنے آپ کو چلائیں. اور ضرورت بھی اس کی ہے. کام کے نہج کو سنبھالنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم ذکر اس لیے ہے کہ علم والے سے علم لو, ذکر والوں سے ذکر لو. اسے کیا ہوگا کہ کام صحیح نہج پر رہے گا, افراط تفریط سے پاک رہے گا. علم کی وجہ سے, کہتے علم کی وجہ سے. اس لیے ان کی تائید کی بھی ضرورت ہے اور ان کی شرکت کی بھی ضرورت ہے کہ بالفعل ان کی شرکت ہو جائے. تو ان کی وجاہت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی محنت اور قربانی کے بقدر کھولے گا کام کو. جو تعلیم پر اپنے علم کے بقدر کھلتا ہے کام, عامل پر اپنی محنت کے بقدر کھلتا ہے. لکڑے ہتھیلی تو اندر سے گرمی آتی نہیں آتی, ایسا ہر محنت پر کچھ نہ کچھ اندر سے کھلتا ہے اپنی اپنی محنتوں کے بقدر. مختلف صلاحیتیں ہیں امت میں, یہ صلاحیتیں رگڑ اور محنت میں آئے تو ہر ایک پر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کھلے گا. عالم پر اپنے علم کے مطابق کھلے گا, عامل پر اپنے حساب سے کھلے گا, خدمت والے پر خدمت کے حساب سے کھلے گا. ہاں, جو جس محنت پر اپنے آپ کو لگاوے گا اس محنت کے بعد اللہ اس کو کھولیں گے.
اس کام میں یہ ساری علم بھی ہے، ذکر بھی ہے، حکمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سب چیزیں ہیں معلوم مرکب. اس لیے اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ اہل علم اس کی تائید کرے اور بالفعل اس میں شرکت کرے. بالفعل اس لیے کہ جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کے علم کی بات پوری ہو جاتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور امت میں پھرے. امت میں پھرے. اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے مولانا جیسا طلبہ سے فرماتے تھے. ان کے زمانے میں لاہور میں سے طلبہ کی جماعتیں آتی تھی. طلبہ سے فرماتے تھے کہ اس محنت کے ساتھ اگر تمہارا طلب علم میں اور پڑھنے میں لگنا رہا تو اس محنت کی وجہ سے تم کو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئیں گی. وہ ایک طریقے سے سمجھ کو جھیلا بھی لے گا. کیوں کہ علم تو تبلیغ کے لیے ہی ہوتا ہے، جیسے مال تجارت کے لیے ہوتا ہے. اور علم کس کے لیے ہوتا ہے؟ علم کس کے لیے ہوتا ہے؟ علم تبلیغ کے لیے اور مال تجارت کے لیے اور زمین زراعت کے لیے. جی ہاں، ہر ایک کا اپنا موضوع ہے. علم تبلیغ کے لیے ہے کہ اپنی ذات کو بھی علم دو اور جن سے تعلقات ہیں ان کو بھی علم دو اور جن کو تعلق ہے ان کا تعلق پیدا کر کے ان کو علم دو. چنانچہ اس طریقے سے یہ کام چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام مولانا ایسا پر کھولا ہے، اس کو معاشرت کے طریقے سے چلایا گیا ہے. سیاست کے طریقے سے یا دوسری طریقے سے دنیا میں چلتے ہیں کوئی طریقے سے نہیں چلایا گیا، بلکہ معاشرت کے طریقے سے چلایا گیا. معاشرت کا کیا طریقہ ہے کہ اپنا بھائی بنا کر کام کرو. کہتے ہیں ہمارے گھر میں باجا السلام علیکم، دیکھو آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے. مسجد میں بات ہو رہی ہے، اپنا بھائی بنا کر بات کرو. اپنا بھائی بنا کر مقصد پر لاؤ. اس کو معاشرت کہتے ہیں. کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا بھی ہو، کسی قوم کا بھی ہو، مسلمان ہے تو ہمارا ان سے رشتہ ہے. اس کو معاشرت کہتے ہیں. یہ دوسری لائن سے نہیں چلے. دنیا میں تحریکیں بھی بہت ہیں، دنیا میں اپنے اپنے کام کرتے ہیں. کرے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اپنی معاشرت کے ذریعے سے امت میں یہ دین لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھائی بنائے تھے نہیں بنائے؟ بھائی بنائے کہ مل جل کے ذمہ داری پوری کرو، مل جل کے مدد کرو، مل جل کے کام کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. یہ بنیادیں ہیں، یہی معاشرت ہے. یہ کوئی دوسرا طریقہ جو مروجہ ہیں تحریک ہے ان میں کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، آپس میں بھائی ہیں تو مل کر کے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. کیا چاہتے ہو کہ کچھ نہیں، آخرت چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت چاہتے ہیں، موت کے بعد یہ زندگی بنانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. مالدار کے مال میں شرکت نہیں کرنی ہے، حاکم کے حقوق میں شرکت نہیں کرنی ہے، تاجر کی تجارت میں شرکت نہیں کرنی ہے. ہمیں اپنے کام سے اپنی آخرت بنانی ہے. اس لیے اپنی جان مال کے ساتھ کام کریں گے، اپنی جان مال کے ساتھ کام کریں گے. لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. نظام الدین میں تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ڈاک آتی تھی روز بڑی بڑی. ایک دفعہ ڈاک آئی تو اتنا لمبا ایک کسی نے تبلیغ پر PhD کی تھی. وہ ڈاک میں نے پڑھی تبلیغ کیا ہے کافی ذریعے تو بہت اچھا ہے PhD کرے تو. ہم تو چاہتے ہی ہیں کیونکہ ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ PhD اس لیے کرتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ان کو کون چلا رہا ہے. مشورہ کے کام کی تحقیق جتنا بھی مانتے عورتوں کو لے کے بیٹھتے ہیں. کیا کرانا ہے اپنی عورتوں کو لے کے چلو. ہاں
اسے کئی ملکوں میں پیش آیا کہ حکومت کا خفیہ جو معاملہ ہے وہ ساتھ رہا 4 مہینے تک. یہ کیا جاتے ہیں؟ یہ بات میں انہوں نے کہا تو انہوں نے توبہ کی اور ان کے تبلیغ ان کے حصے میں آ گئی. ہماری چیز صحیح ہے. اس کا گزر نہیں آتی. ہم تو اس لیے چلے تھے, ہم نے دیکھ لیا. ہمارے کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چلایا ہے معاشرت کے راستے سے. بس ان کی ترغیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کریں اور فارغ کر کے عملاً اس کو کریں. ایک ہے استحسان. استحسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا سمجھنا. اس کا ایک درجہ ہے, وہ بھی تائید ہے. بھائی بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اس کو بذات کرنا. بذات کرنا اپنی ذات سے, تو وہ بات اور ہے. دونوں چیزیں مطلوب ہے. اس کو اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھ کر اپنی زندگی میں کریں اس کی دعوت. اس لیے محلے حضرات سے ایک تو تائید چاہتے, دوسرا کہ جو اپنے علم سے فارغ ہو جائیں تو وہ ایک سال اس کام میں لگائیں تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں, اچھی طرح اس کام کو سمجھ لیں. وہ سمجھ کر کے پھر کریں اور دوسروں سے کرائیں. کیونکہ ہمیں کام بھی کرنا ہے, کام کرنے والے بھی بنانا ہے. اس کے لیے یہ طریقہ کہ اس کے لیے وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں اور بالفعل اس کام کو دیکھیں. تو عالم اپنے اندر سے سمجھے گا, عامی اپنے اندر سے سمجھے گا. اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت دی ہے, تو مختلف صلاحیت اور نظریے سے لوگ مختلف طریقے سے سمجھیں گے. چنانچہ یہی ہوا ہے. پڑھے لکھے لوگ نکلے تو ان کا الگ تاثر ہے, عام لوگ نکلے ان کا الگ تاثر ہے, اہل علم نکلے ان کا الگ تاثر ہے. یہ تمام تاثرات سے کام کی تائید ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے. یہی چاہا جاتا ہے. اس لیے اس کی درخواست ہے کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو ایک سال کے لیے فارغ کریں اور اس کام کو کر کے بھی دیکھیں, دوسروں سے کرا کے بھی دیکھیں, اور اس کام کے لیے دعائیں بھی مانگیں. اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے. اللہ کی مدد سے کام ہو. اب اس کے لیے فرمائیں. پیش کریں بھائی, کھڑے ہو کر اظہار کر اپنے ارادوں کا. ایک سال کے لیے پیش کریں. اپنی ترتیب خود بناویں. اس وقت اظہار کر دیں 15 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں. کھڑے رہیں, کھڑے رہیں. اللہ اور پیش کریں. اللہ پاک مبارک فرما, قبول فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں. بتائیں بھائی. اللہ پاک مدد فرمائے. آپ حضرت اس طرف چکھنے والا جو ہے وہی خریدنے والا ہوتا ہے. پہلے چکھتے ہیں پھر خریدتے ہیں. ایک سال تو چکھنے کے لیے, پھر زندگی کم کرنے کے لیے. چکھیں گے تو خریدیں گے. اور 1 سال میں کام ہوتا نہیں ہے. کھڑے رہیں. ایک طرف بیٹھ کر تھوڑی ترتیب بنا لیں. آپ اپنے اوقات طے کر لیں, اس طرف آ جائیں. تھوڑے ان کے لیے جگہ بنا لیں, مجموعے میں سے ان کو نکلنے کے لیے جگہ بنا لیں, اس طرف چلے جائیں. ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب بھی وہیں پر ہیں, اور مقامی کوئی 2 علماء جو جانتے ہو نام رکھیں, اس طرف چلے. آپ اپنے مہینے طے کر لیں کون سے مہینے میں نکلیں گے. خروج کا وقت طے ہو جائے گا, نکلنا آسان ہو جائے گا. اس طرح چلے جائیں. مقامی کون رہیں گے ان کے ساتھ؟ مولانا ریاض صاحب اور مولانا غلام حسین صاحب. بھائی تشریف لے آئیں, اس طرف آ جائیں. اور بھی پیش کرتے رہیں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں یا گزشتہ سالوں میں فارغ ہوئے ابھی قریب میں, وہ حضرات بھی پیش کریں. اس سال جو دورے میں ہیں, اگر وہ طلبہ بھی آئے ہیں کوئی,
وہ بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ فراغت کے بعد سال لگائیں گے. بھائی تھوڑی جگہ کشادگی کر لیں ان کے لیے انشاءاللہ. ابھی حضرت تھوڑی قریب آ جائیں جگہ بن جائے گی. جو بیچ میں جگہ خالی اس کو پور کر لیں. تشریف لے آئیں ماشاءاللہ خالی جگہ پور کر لیں. تشریف لے آئیں. اس مجمع میں بہت سے علماء وہ ہیں جو پہلے سال لگا چکے ہیں. وہ حضرات ذرا کھڑے ہو جائیں جو پہلے سال لگا چکے ہیں. کبھی بھی سال لگایا 2 سال پہلے 10 سال پہلے 20 سال پہلے ماشاءاللہ. آپ حضرات سے متعلق بھی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. کھڑے رہیں ذرا تو ماشاءاللہ. بھائی کہاں بیٹھیں گے اس طرح ہے جگہ. آپ حضرات اگر نیچے بیٹھے ہوئے جو میرے بائیں طرف ہیں تھوڑے آگے آ جاؤ تو ان کا حلقہ ادھر لگ جائے. اور یہ حضرات بھی اپنی ترتیب بنا دیتے ہیں. سال والوں سے تقاضا رہتا ہے ملکوں کی جماعتیں جاتی ہیں 4 مہینے کے لیے علاقوں میں. تو اس میں اظہار کریں اپنا. جو خالص تجارت میں لگے ہیں وہ تو سالانہ 4 مہینے کی نیت کریں کیونکہ ادھر سے تدریس کے ساتھ ہیں. کم از کم سالانہ اپنے چلے کی پابندی رہے. اور کچھ تقاضے رہتے ہیں تقاضوں میں ترتیب قائم کریں. آپ حضرات وہاں چلے جائیں اس طرف چلے جائیں. بھائی ادھر ہی جانا ہوگا اس طرف جہاں کھانا کھاتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں اس طرف آ جاؤ. آگے بڑھ جائیں وہ آگے ان کے لیے جگہ بن جاؤ. بھائی جو سال لگے ہوئے علماء ہیں وہ اس طرف آ جائیں. ذرا تیز قدم چلیں. بقیہ حضرات قریب آ جائیں. بڑی جگہ بنا آگے بڑھ جائیں. اللہ حضرات کو جزائے خیر کرے.